السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نئے سال کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ نئے سال کا جشن کس قوم نے ایجاد کیا ہے اور کون سی قوم اس نئے سال کے جشن کو مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے، اور اس موقع پر آخر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دراصل یہ نئے سال کا جو جشن ہے یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت آ رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور ایک خوشی کا ماحول عیسائیوں کے گھرانوں میں اور جو عیسائی مغربی تہذیب کے نمائندہ اور ہم خیال لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو ہے خوشی کا ماحول رہتا ہے، اور ایک جشن کے طور پر یہ 25 دسمبر سے اس کرسمس ڈے کو منایا جاتا ہے اور ایک جشن منایا جاتا ہے، اور یہی کیفیت 25 دسمبر سے لے کر نئے سال یعنی کہ 1 جنوری تک رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگ کی لائٹوں سے اور قمقموں سے سجا دیا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازی، گولے اور پٹاخے ہواؤں میں فضاؤں میں چھوڑے جاتے، فضاؤں کو آلودہ اور گندا کیا جاتا ہے، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، رقص و سرود ان کے اندر سجایا جاتا ہے، اور اس لیے شہوات و نفسانی خواہشات کو یہ ابلیس اور ابلیس کے چیلے ابھارتے ہیں، ایک دوسرے کو انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو ابھار کر سب کے سامنے دنیا کے سامنے عام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول تو شراب سے اور دوسری عورت سے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھا اور نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، جس کا آغاز اور جس کی ابتدا اور جس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، اسلامی کیلنڈر ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ اسلام کے نئے سال کا آغاز کب ہوا ہے، محرم الحرام کب آیا ہے۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس اور کم ہو گیا ہے؟ زندگی بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک حسین تحفہ اور ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو ضائع کرنے اور اس کو بیکار ضائع کرنے اور اس کو جشن پر لگانے اور بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے کے اوپر جب انسان کی عمریں اسی طریقے سے ضائع ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز ایک نعمت ہماری جو نعمت دی گئی تھی اس میں کمی آتی ہے، تو پھر ہمیں اس کا دکھ اور احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کے جو سال دیے گئے تھے جینے کے لیے ان میں سے 1 سال اور کم ہو چکا ہے۔ تو ذرا عقل کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر تو غم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ گیا ہے، ہماری موت 70 سال میں جو آنے والی تھی بالفرض اب وہ 69 سال کے رہ گئی ہے، ہماری زندگی جو پوری 70 سال کی تھی اب 69 سال کی رہ گئی ہے، 40 سال کی رہ گئی ہے،
اور 30 سال ہماری زندگی کے گزر چکے، 1 سال اور گزر چکا ہے۔ اس موقع پر تو ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے، لیکن زمانہ الٹا چل رہا ہے۔ افسوس ہے، گزرا ہوا سال تاریخ، تلخ تجربات اور حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم اور درد و کرب کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنی مقررہ زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نئے سال کا جشن یا عیسائیوں کی ایجاد کردہ ہے، عیسائی لوگوں نے اس کو وجود دیا ہے، اور عیسائی قوم ہی قدیم زمانے سے اس کو بناتی چلی آ رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ان کی طرز اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی مشابہت سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایسے موقع پر اپنی زندگی کے جو خدا تعالیٰ نے اس کو ایام دی ہے، جو گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں اپنا احتساب کر کے، اپنا محاسبہ لے کر کے، اور ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے کہ ہم نے جو میری زندگی کے لمحات گزر چکے ہیں، ان کے اندر میں نے کتنے نیک کام کیے ہیں، اور اپنے رب کو، خدا تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کتنے احکامات کو پورا کیا ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور میں نے کس کس طرح کے گناہ کیے ہیں، اور کس کس طرح کی عیاشیاں کی، مکاریاں کی، فضول خرچی میں نے کی، اور کس کس طریقے سے میں نے گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اپنی آنکھوں سے کس کس گناہ کو کیا، کانوں سے کیا کیا گناہ کیے، آنکھوں سے کیا کیا گناہ کیے، زبان سے کیا کیا گناہ کیے، اور جسم کے ایک ایک عضو سے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ انسان اپنے اوپر احتساب کرے، اور یہ سمجھے کہ میں نے جو ہے ابھی تک کا جو وقت تھا میں نے خدا تعالیٰ سے ہی غفلت میں گزارا ہے، اب مجھے میری زندگی کے وقت جو ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں، 1 سال اور گزر چکا ہے، اور پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سال، کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے ہفتے اور کتنے مہینے اور باقی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو احساس دلا کر پھر اپنے لیے ایک نئی زندگی تلاش کیجیے، اپنی ایک نئی مضبوط بنیاد ڈالیے، ایسی بنیاد ڈالیے کہ جس بنیاد کے ذریعے سے آپ ایک نئی عمارت کی تعمیر کر سکے، اور وہ عمارت ہو ایمان و استقامت کی، اور دین و ثبات قدمی کی، توحید و شریعت کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی وہ عمارت ایسی ہونی چاہیے۔ اور انسان کو اپنے 1 سال کے گزر جانے پر افسوس ہونا چاہیے، اس کو خوشی نہیں منانی چاہیے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے رب کو یاد کرے، اور وہ اپنے جو وقت گزر چکا ہے اس کے اوپر جو ہے افسوس کرے۔ لہذا خوشی میں جو عیسائیوں کی خوشی ہے اس میں ہم لوگ شرکت نہیں کریں گے۔ وآخر الدعوانا